الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین علیہ السلام نے بقرہ عید کی 8ویں تاریخ کو کوفے کا قصد فرما لیا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ جانے سے روکا کہ آپ کوفہ مت جائیں۔ امام حسین علیہ السلام آگے سے انہیں فرماتے ہیں کہ جو ہونی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نہایت عاجزی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو روکنا چاہا اور عرض کی
کہ کچھ دنوں کا تأمل فرمائیے اور انتظار کیجیے، اگر کوفہ والے ابن زیاد کو قتل کر دیں اور دشمنوں کو نکال باہر کریں تو آپ جان لیں کہ وہ کوفہ والے آپ کو نیک نیتی کے ساتھ بلاتے ہیں، اور اگر وہ ان پر قابض اور دشمن موجود ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ آپ کو بھلائی کی طرف نہیں بلاتے۔ تو انہوں نے آگے سے امام حسین علیہ السلام کو یہ بھی کہا کہ میں اندیشہ کرتا ہوں کہ یہ بلانے والے ہی آپ کے مد مقابل آ جائیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، میں استخارہ کروں گا۔ اس کے بعد پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے اور کہا، بھائی صبر کرنا چاہتا ہوں مگر صبر نہیں آتا، مجھے اس روانگی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کا اندیشہ ہے۔ عراقی بد عہد ہیں، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کو شہید کیا، آپ کے بھائی کو کے ساتھ ایسا سلوک کیا اور آپ کے بھائی کا ساتھ نہ دیا۔ تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ آپ اہل عرب کے سردار ہیں، عرب ہی میں آپ رکے قیام فرمائیں اور عراقیوں کو لکھیے کہ وہ ابن زیاد کو نکال دیں، اگر ایسا ہو جائے تو پھر آپ تشریف لے جائیے، اور اگر تشریف ہی لے جانا ہے تو یمن کا قصد فرما لیجیے کہ وہاں قلعے ہیں، گھاٹیاں ہیں، اور وہ ملک وسیع یعنی وسیع ملک ہے، ایسا ملک ہے جس میں زمین بہت وسیع ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، بھائی خدا کی قسم میں آپ کو ناصح اور مشفق جانتا ہوں، مگر میں تو پختہ ارادہ کر چکا ہوں۔ تو آگے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ پھر آپ پاک بیبیوں کو اور بچوں کو تو ساتھ نہ لے کر جائیں، تو آپ نے یہ بھی منظور نہیں فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کہہ کر رونے لگے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کو روکا، لیکن آپ نے جو ہے وہ جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے امام حسین علیہ السلام کی پیشانی مبارک کو بوسہ دے کر چوم کر کہا، اے شہید ہونے والے میں تمہیں خدا کو سونپتا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے بھی روکا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے پھر آگے سے کیا کہا کہ میں نے اپنے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ ایک مینڈے کے سبب سے مکے کی بے حرمتی کی جائے گی، میں پسند نہیں کرتا کہ وہ مینڈا میں بنوں۔ جب روانہ ہو لیے یعنی جب آپ روانہ ہوئے تو راستے میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا آپ کو۔ اس خط میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ذرا ٹھہریے، رکیے، میں بھی آپ کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، میں بھی آنا چاہتا ہوں۔ تو شاعر نے یہاں پر ایک بڑی پیاری جو ہے وہ
بات کہی ہے کہ سب نے عرض کی شہزادہ حیدر مت جا، سب نے عرض کی شہزادہ حیدر مت جا، اے حسین ابن علی سبط پیمبر مت جا۔ صدمے وہاں پہنچے علی اور حسن کو کیا کیا، جانا کوفہ کا تو ہرگز نہیں، بہتر مت جا۔ حق نما آئینہ ہے رخ تیرا، حق نما آئینہ ہے رخ تیرا، اندھے ہیں وہی لے کے اندھوں میں یہ آئینہ سکندر مت جا۔ گلے شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل، گلے شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل، نازنی پھول ہے تو کانٹوں کے اندر مت جا۔ چلتے ہیں سرسرے آفات کے مظلم جھونکے، شمع روح قلعہ فانوس سے باہر مت جا۔ بو سعید ابن عمر جابر اور ابن عباس، تھا یہی کلمہ سب اصحاب کے لب پر مت جا۔ بیدل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، اللہ، بیدل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، کہتے سب رہ گئے اے دین کے سرور مت جا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے بھائی امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین علیہ السلام کی روانگی کی خبر پہنچی تو اس وقت جو ہے وہ وضو فرما رہے تھے، تو امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روئے کہ تشت آنسوؤں سے بھر دیا، تشت جو تھا وہ آنسوؤں سے بھر دیا۔ تو امام حسین علیہ السلام تھوڑی دور پہنچے کہ فرزدق شاعر کوفے سے آتے ملے، یہ بہت بڑے شاعر تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کا حال پوچھا تو عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے، ان کے دل حضور کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے ساتھ ہیں، اور ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور قضا آسمان سے اترتی ہے اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ غرض ادھر تو امام حسین علیہ السلام روانہ ہوئے، ادھر ابن زیاد کو جب یہ خبر پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، تو اس نے فوج سے ناکہ بندیاں کرا دی، فوج کو بھیج کر ناکہ بندیاں کرا دی، اور قیامت تک مسلمانوں کے دلوں کو گھائل کرنے اور کلیجوں میں گھاؤ ڈالنے کی بنیاد ڈال دی۔ اب امام حسین علیہ السلام نے قیصر بن مسعر کو اپنی تشریف آوری کی اطلاع دینے کوفے بھیجا۔ آپ نے کہا کہ تم کوفہ جاؤ اور وہاں جا کر جو وہاں کے حالات ہیں اس کی خبر جو ہے وہ مجھے دو۔ جب یہ قادسیہ پہنچے تو ابن زیاد کے سپاہی گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے قیس بن مسہر کو۔ تو اس مردود نے کہا اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو اس چھت پر چڑھ کر امام حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک گالیاں دو۔ یہ سن کر وہ خاندان نبوت کا فیدائی، اہل بیت رسالت کا شیدائی چھت پر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد
بلند آواز سے کہنے لگا کہ امام حسین علیہ السلام آج تمام جہان سے افضل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے نور ہیں، دل کے سرور ہیں، میں ان کا قاصد ہوں، یعنی میں ان کا بھیجا ہوا ہوں، ان کا حکم مانوں اور ان کی اطاعت کرو۔ پھر کہا ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت۔ آخر کار اس ابن زیاد نے جل کر حکم دیا کہ ان کو بھی شہید کر دیا جائے، ان کو بھی مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو انہوں نے قیس بن مسہر کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کروا دیا۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے تو راستے میں زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل بھی ہوئے، اور یہاں تک کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر کہا کہ گھر جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے تم کو کوئی نقصان پہنچے۔ یعنی انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہوں گا اور اپنی جان جو ہے وہ آل رسول پر قربان کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ قافلہ بڑھا تو ابن اشعث کا بھیجا ہوا آدمی ملا، جو حضرت امام مسلم جو کہ امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کی وصیت پر عمل کرنے کی غرض سے بھیجا گیا تھا۔ تو اس سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر معلوم ہونے پر اس نے جب آ کر بتایا نا کہ آپ کے چچا زاد بھائی امام مسلم کو شہید کر دیا گیا، تو بعض ساتھیوں نے امام حسین علیہ السلام کو قسم دی کہ یہیں سے پلٹ چلیے۔ امام مسلم شہید کے عزیزوں نے کہا ہم کسی طرح نہیں پلٹ سکتے، یا خون ناحق کا بدلہ لیں گے یا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے بعد زندگی بیکار ہے۔ پھر جو لوگ راہ میں ساتھ ہو لیے تھے ان سے ارشاد فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا کوفیوں نے ہمیں چھوڑ دیا، اب جس کے جی میں آئے پلٹ جائے، ہمیں کچھ ناگوار نہیں ہوگا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ یہ اس غرض سے فرما دیا کہ لوگ یہ سمجھ کر ہمراہ ہوئے تھے کہ امام حسین ایسی جگہ تشریف لیے جاتے ہیں جہاں کہ لوگ داخل بیت ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر سوا ان چند بندگان خدا کے جو مکہ معظمہ سے ہم رکاب سعادت ماب تھے، سب اپنی اپنی راہ گئے۔ پھر ایک عربی ملے، عرض کی کہ اب طیب و سینا پر جانا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم ہے کہ واپس جائیے، آپ بھی پلٹ جائیے۔ اس نے بھی امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ واپس چلے جائیے۔ فرمایا جو خدا چاہتا ہے ہو کر رہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے آگے سے یہ فرمایا۔ اب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے ہیں، یہ دوپہر کا وقت ہے۔ یکا یک ایک صاحب نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا کھجور کے درخت نظر آتے ہیں۔ قبیلہ بنی اسد کے 2 شخصوں نے کہا اس زمین میں کھجور کبھی نہ تھے۔ فرمایا پھر کیا ہے؟ عرض کی سوار معلوم ہوتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرا بھی یہی خیال ہے، اچھا تو یہاں کوئی پناہ کی جگہ ہے کہ اسے ہم اپنی پشت پر لے کر اطمینان کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کر سکیں؟ کہا ہاں کوہ ذو حسم ہے، اگر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے اس تک پہنچ گئے
اب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ سوار نظر آئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت فرما کر پہاڑ کے پاس ہو لیے۔ جب وہ اور قریب آئے تو معلوم ہوا کہ حر ہے۔ کون ہے؟ حر ہے، جو 1000 سواروں پر افسر بنا کر امام حسین علیہ السلام کو ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے بھیجے گئے۔ اس ٹھیک دوپہر میں اصحاب امام یعنی امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے سامنے اترے۔ مالک کوثر کے بیٹے یعنی امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا، انہیں اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے اخلاق حسنہ، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا جود و کرم، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی سخاوت۔ تو ان کو پانی پلایا گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے مؤذن کو اذان کا حکم دیا۔ پھر ان لوگوں سے فرمایا، تمہاری طرف میرا آنا اپنی مرضی سے نہ ہوا، یعنی امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں اپنی مرضی سے تمہارے پاس نہیں آیا، تم نے خط اور قاصد بھیج کر مجھے بلایا ہے۔ اب اگر اطمینان کا اقرار کرو تو میں تمہارے شہر کو چلوں، ورنہ واپس جاؤں۔ اب ان میں سے کسی نے جواب ہی نہیں دیا، تو مؤذن سے کہا تکبیر کہو۔ امام حسین علیہ السلام نے حر سے فرمایا، اپنے ساتھیوں کو تم نماز پڑھاؤ گے؟ کہا نہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز کے بعد حر جو تھا وہ اپنے مقام پر گیا، تو امام حسین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد ان لوگوں سے پھر ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور حق کو اس کے اہل کے لیے پہچانو تو خدا تعالیٰ کی رضامندی اسی میں ہے کہ ہم اہل بیت ان ظالموں کے مقابلہ میں اولی الامر ہونے کے مستحق ہیں۔ بائی ہمہ اگر تم ہمیں ناپسند کرو، ہمارا حق نہ پہچانو اور ہمارے خطوں اور قاصدوں کے خلاف ہمارے بارے میں رائے رکھنا چاہو تو میں واپس جاؤں۔ اب حر نے آگے سے کیا کہا؟ واللہ ہم نہیں جانتے کیسے خط اور کیسے قاصد۔ امام حسین علیہ السلام نے 2 جو خط بھرے ہوئے تھے، یعنی وہ تھیلا جس میں خط بھرے ہوئے تھے، وہ خط کافی زیادہ تھے، تو آپ نے وہ خط نکال کر حر کے سامنے ڈال دیے۔ تو حر نے کہا کہ میں خط بھیجنے والوں میں نہیں، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤں تو کوفہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تیری موت نزدیک ہے اور یہ ارادہ دور ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے ہمراہیوں کو حکم دیا کہ واپس چلیں، تو حر نے آگے سے روکنا چاہا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، کیا چاہتا ہے؟ کہا سنیے خدا کی قسم آپ کے سوا تمام عرب میں کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اس کی ماں کو برا کہتا، مگر واللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام پاک تو میں ایسے موقع پر لے نہیں سکتا۔ فرمایا آخر مطلب کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا آخر تیرا مطلب کیا ہے؟ عرض کی ابن زیاد کے پاس حضور کو لے چلنا، یعنی میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو خدا کی قسم میں تیرے ساتھ نہ چلوں گا۔ کہا تو خدا کی قسم میں آپ کو نہ چھوڑوں گا۔ اب
حر نے آگے سے کہا کہ میں آپ کو چھوڑوں گا بھی نہیں۔ جب بات بڑھی اور حر نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام یوں راضی نہ ہوں گے اور کسی گستاخی کی نسبت ان کے ایمان نے اجازت نہ دی، تو یہ عرض کی کہ میں دن بھر تو حضور سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ سارا دن تو میں آپ سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، ہاں جب شام ہوگی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے عورتوں کی ہمراہی کا اذن فرما کر علیحدہ ٹھہری، اور رات میں کسی وقت موقع پا کر تشریف لے جائیے، یعنی رات میں آپ چلے جائیے، میں ابن زیاد کو کچھ لکھ بھیجوں گا، شاید اللہ تعالیٰ کوئی وہ صورت کرے کہ میں کسی معاملہ میں مبتلا ہونے کی جرت نہ کر سکوں۔ جب امام حسین علیہ السلام عذیب الحجانات پہنچے، کوفے سے 4 شخص آتے ملے۔ جب ان سے حال پوچھا تو مجمع بن عبید اللہ عامری نے عرض کی، شہر کے رئیسوں کو بھاری رشوتوں سے توڑ لیا گیا ہے۔ جو شہر کے بڑے بڑے رئیس ہیں نا کوفہ کے، ان کو رشوتیں دی گئی ہیں اور ان کی تھیلیوں کو روپوں اشرفیوں سے بھر دیا گیا ہے۔ وہ تو ایک زبان امام حسین علیہ السلام کی مخالف ہو گئے، رہے عوام ان کے دل حضور کی جانب جھکتے ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام کی جانب جھکتے ہیں، اور کل انہی کی تلواریں حضور پر کھینچیں گی، کل وہی تلواریں لے کر نکلیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے قاصد قیس کا کیا حال ہے؟ کہا آپ کے قاصد کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام بے اختیار رو پڑے اور فرمایا کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی انتظار میں ہے، الہی ہمیں اور انہیں جنت میں جمع فرما۔ آپ نے یہ دعا فرمائی۔ طرماح ابن عدی نے عرض کی، امام حسین علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کے ساتھ گنتی کے آدمی ہیں، اگر حر کی جماعت ہی آپ سے لڑے تو کفایت کر سکتی ہے، نہ کہ وہ جماعت جو چلنے سے ایک دن پہلے میں نے کوفہ میں دیکھی تھی، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانگی کے لیے تیار ہے۔ میں نے اپنی تمام عمر میں اتنی بڑی فوج کبھی نہ دیکھی۔ اس نے کہا کہ میں امام حسین علیہ السلام یعنی آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اگر ان سے ایک بالشت بھر جدائی کی قدرت ہو تو اس کی قدر کیجئے، اور اگر وہ جگہ منظور ہو جہاں باذن اللہ آرام اور اطمینان سے قیام فرما کر تدبیر فرمائیے، میرے ساتھ کوہ عجا کی طرف چلیے، واللہ اس پہاڑ کے سبب سے ہم بادشاہان غسان اور حمیر اور نعمان بن المنذر بلکہ عرب و عجم کے سب حملوں سے محفوظ رہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کو اس نے یہ بھی کہا کہ آپ وہاں ٹھہر کر عجا اور سلامی کے رہنے والوں کو فرمان تحریر فرمائیے، خدا کی قسم 10 دن نہ گزریں گے کہ قوم طے کے سوار اور پیادے حاضر خدمت ہوں گے، وہ آپ کے حضور آ جائیں گے۔ پھر جب تک مرضی مبارک ہو ہم میں ٹھہریے، اور اگر پیش قدمی کا قصد ہو تو بنی طے سے 20,000 جوان حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ کر دینے کا میرا ذمہ ہے۔ اس نے کہا کہ اتنے 20,000 جوان جو ہے میں آپ کے ساتھ کر دوں گا، جو حضور کے سامنے تلوار چلائیں گے، اور جب تک ان میں کوئی آنکھ پلک مارتی باقی رہے گی تو وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تک دشمن نہ پہنچ سکیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے پھر آگے اس کو کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، ہمارا اور کوفیوں کا کچھ قول ہو گیا ہے جس سے ہم پھر نہیں سکتے، یہ فرما کر انہیں رخصت کیا۔
اب امام حسین علیہ السلام راستے میں ہیں تو آپ نے راستے میں ایک خواب دیکھا، جاگے تو انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین کہتے ہوئے اٹھے۔ آپ کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے میرے والد ماجد، میں آپ پر قربان، کیا بات آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے، کیا بات دیکھی ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خواب میں ایک سوار دیکھا، کہہ رہا ہے کہ لوگ چلتے ہیں اور ان کی قضائیں ان کی طرف چل رہی ہیں۔ میں سمجھا کہ ہمیں ہمارے قتل کی خبر دی جاتی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی برائی نہ دکھائے، کیا ہم حق پر نہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ضرور ہے۔ عرض کی، آپ کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جب ہم حق پر جان دیتے اور قربان ہوتے ہیں تو پھر کیا پرواہ ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم کو ان سب جزاؤں سے بہتر جزا دے جو کسی بیٹے کو کسی باپ کی طرف سے ملے۔ جب امام حسین علیہ السلام نینوا پہنچے تو ایک سوار کوفے سے آتا ملا، اس نے حر کو ابن زیاد کا خط دیا۔ تو اس خط میں یہ لکھا تھا کہ حسین علیہ السلام پر سختی کر، جہاں اترے میدان میں اترے، پانی سے دور ٹھہرے، یہ قاصد برابر تیرے ساتھ رہے گا یہاں تک کہ مجھے خبر دے کہ تو نے میرے حکم کی کیا تعمیل کی ہے۔ اب جو حر تھے انہوں نے خط پڑھ کر امام حسین علیہ السلام سے گزارش کی کہ مجھے یہ حکم آیا ہے کہ میں اس کا خلاف نہیں کر سکتا کہ یہ قاصد مجھ پر جاسوس بنا کر بھیجا گیا ہے، اور بھیجا بھی ابن زیاد نے۔ تو جو زہیر بن کین تھے انہوں نے عرض کی، خدا کی قسم اس کے بعد جو کچھ آئے گا وہ اس سے سخت تر ہوگا۔ اگر اس گروہ کا قتال ہمیں آئندہ آنے والوں کے قتال سے آسان ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہم ابتدا نہ کریں گے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ آفتاب غروب ہو گیا اور محرم کی دوسری رات کا چاند اپنی ہلکی ہلکی روشنی دکھانے لگا اور دونوں لشکر علیحدہ علیحدہ ٹھہرے۔ اب مشرقی کناروں سے اندھیرا بڑھتا آتا ہے اور بزم فلک کی شمعیں روشن ہوتی جاتی ہیں۔ امام جنت مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اتنی رات اسی موقع کے انتظار میں جاگ جاگ کر گزاری ہے، کوچ کی تیاریاں فرما رہے ہیں۔ اسباب جو شام سے بندہ رکھا تھا بار کیا گیا، عورتوں بچوں کو سوار کرایا گیا۔ اب یہ مقدس قافلہ اندھیری رات میں فقط اس آسرے پر روانہ ہو گیا ہے کہ رات زیادہ ہے، دشمن سوتے رہیں گے اور ہم ان سے صبح ہونے تک بہت دور نکل جائیں گے۔ باقی رات چلتے اور سواریوں کو تیز چلاتے گزری۔ اب تقدیر کی خوبیاں دیکھیے، تقدیر کی خوبیاں دیکھیے کہ مظلوموں کو صبح ہوتی ہے تو کہاں؟ کربلا کے میدان میں۔ اللہ اکبر۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ اور پنج شنبہ کا دن ہے۔ عمر بن سعد اپنا لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آ گیا ہے۔ اس بدبخت کو ابن زیاد نے کفار دیلم کے جہاد پر مقرر کیا اور فتح کے صلے میں حکومت رے کا فرمان لکھ دیا تھا۔ تو اس نے امام حسین علیہ السلام کی خبر پائی تو بد نصیب کی نیت بدی پر آئی
تو ابن زیاد نے عمر بن سعد سے کہا کہ جدھر کا قصد تم کر رہے ہو اس کو ملتوی کر دو، پہلے جاؤ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جاؤ، فارغ ہو کر دوسری طرف جانا۔ تو پہلے تو عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے معاف کرو، کہا بہتر مگر اس شرط پر کہ ہمارا نوشتہ واپس کر دے۔ اس نے ایک دن کی مہلت مانگ کر احباب سے مشورہ کیا تو سب نے ممانت کی، اور اس کے بھانجے حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ نے کہا اے ماموں میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام سے مقابلہ کر کے گناہ گار نہ ہو، اللہ کی قسم اگر ساری دنیا تیری سلطنت میں ہو تو اسے چھوڑنا اس سے آسان ہے کہ تو خدا عز و جل سے امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہو کر ملے۔ کہا نہ جاؤں گا۔ اب اس نے آگے سے انکار کیا، مگر ناپاک دل میں تردد رہا۔ رات کو آواز آئی، کوئی کہتا ہے کہ رے کی حکومت چھوڑ دوں اور وہ بڑی مرغوب چیز ہے، یا قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت گوارا کروں اور ان کے قتل میں وہ آگ ہے جس کی روک نہیں، اور رے کی سلطنت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آخر اس نے عمر بن سعد نے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آنے کی جرت کی۔ تو عمر بن سعد نے فرات کے گھاٹوں پر 500 سوار بھیج کر، کتنے؟ 500 سوار بھیج کر امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کیا۔ تو ایک رات امام حسین علیہ السلام نے بلا بھیجا، دونوں لشکروں کے بیچ میں حاضر آیا، دیر تک باتیں رہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے سمجھایا کہ اہل باطل کا ساتھ چھوڑ دو۔ عمر بن سعد سے کیا کہا؟ اہل باطل کا ساتھ چھوڑ دو۔ کہا میرا گھر ڈایا جائے گا۔ اس نے کہا میرا گھر تباہ ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا اس سے بہتر بنوا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس سے بہتر بنوا دوں گا۔ کہا میری جائیداد چھن جائے گی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس سے اچھی عطا فرماؤں گا۔